فاتحہ پڑھنے پڑھانے کے متعلق 5 پوائنٹ ہیں مختلف امام کے پیچھے. ان ساروں کو جب مد نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایک حدیث پاک عمل کرنے سے چھوٹے گی نہیں، سب پر عمل بھی ہوگا اور اپنے اپنے مقام پر سب پر عمل ہوگا. کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ حدیث پاک ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی یا یہ آیت ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی. کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، دلائل دونوں طرف موجود ہیں. فاتحہ پڑھنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل موجود ہے، فاتحہ نہ پڑھنے والے وہ کہتے ہیں یہ دلیل موجود ہے. جو کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اس پر بھی دلیلیں موجود ہیں. جو کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں پڑھ لینا چاہیے اس پر بھی دلیل موجود ہے. لیکن ان ساروں کے اندر سے میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں تطبیق، توفیق، موافقت دینا. ایسی صورت نکالنا جب 2 4 5 چیزیں سامنے آ رہی ہوں قرآن پاک حدیث پاک کے اندر سے اور بندہ عمل بھی کرنا ہو تو پھر کیسے انداز میں عمل کیا جائے. یہ وہ طریقہ ہے جس میں کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، سب پر عمل ہوگا، لیکن اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے پوائنٹ پر ساروں پر الحمدللہ عمل ہو جائے گا. کسی کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، کوئی بھی حدیث نہیں چھوٹے گی اس کے اندر سے. یہ ایسا طریقہ ہے. غور کیجیے گا اب ذرا. یہ اگر قریب کر دے میرے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے سارے بھائیوں کو؟ چلے بس رہنے دے بیٹا، پھر گر جائے گا. یہ دیکھیے، غور سے دیکھنا ہے سارے دوستوں نے تاکہ آپ کو پریشانی بعد میں نہ ہو. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا جی، ہماری نماز کی 3 حالتیں مختلف ہیں. 3 حالتیں ہیں ہماری نماز کی. ایک حالت غور کیجیے گا، اکیلا شخص، اس کو کہتے ہیں منفرد. منفرد اکیلا شخص جب نماز پڑھتا ہے، چاہے فرض ہوں چاہے سنت ہوں چاہے نوافل ہوں. فرضوں سے بندہ رہ گیا، اکیلا پڑھ رہا ہے. اکیلا بندہ، یہ ایک حالت ہے بندے کی جو نماز وہ پڑھتا ہے. دوسرا، مقتدی. مقتدی اب امام کے پیچھے ہے. یہ دوسری حالت ہے، امام کے پیچھے. اور امام کے پیچھے ہونے کے اندر 2 حالتیں جدا جدا ہیں. مقتدی ہے اور آگے جو امام ہیں، امام نہیں، نماز سری. نماز سری ہے. سری سے مراد کہ آہستہ تلاوت ہو رہی ہے. جیسے ابھی ہم نے زور کی نماز پڑھی، اس میں امام صاحب نے اونچی آواز میں قرات نہیں کی، وہ آہستہ آواز میں قرات تھی. یہ ہے کہ بندہ مقتدی ہے اور آگے جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ سری آواز میں ہے، پوشیدہ مخفی آواز میں ہے، اس میں بلند آواز نہیں نکالی جا رہی. اور اسی مقتدی کے آگے ایک دوسری حالت ہے جس کو کہتے ہیں نماز جہری. جہری نماز. جہری کا مطلب آپ بھائی سمجھ گئے ہیں، بلند آواز سے قرات ہو رہی ہے. جہر بلند آواز ہے. جیسے کہ نماز مغرب کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، جمعہ ہے، عیدوں کی رکعات ہوتی ہیں، یہ جہری نمازیں ہیں. اب یہ حالتیں ہیں 3 مختلف. یہ تینوں حالت آپ بھائیوں کے ذہن میں رہیں گی. میں ان کو ذرا سائڈ پر لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ ختم نہ ہو بالکل ہی ہمارے بورڈ سے. چھوٹا کر کے لکھوں گا چونکہ میں نے اس طرف نا جی وہ ساری آیات اور حدیثیں لکھنی ہیں جو آپ بھائیوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. منفرد، مقتدی، اس کی 2 حالتیں. پھر آگے سری نماز اور جہری نماز. نماز سری اور جہری. اب دیکھیے ہمارا اسلام بڑا پیارا دین اسلام ہے. وہ ایسا نہیں فرماتا کہ یہ ساری نماز ایک طرح کی ہے، چونکہ ہمارے سامنے دلائل وہ 6 پوائنٹ ہیں مختلف. تو اسلام نے ہر طرح کی نماز کے لیے ایک ہمیں راستہ دیا ہے کہ جب یہ ہو منفرد تو اس نے کیا کرنا ہے، جب مقتدی ہو اور نماز سری ہو تو کیا کرنا ہے، جب مقتدی ہو اور نماز جہری ہو تو کیا کرنا ہے. پہلے منفرد کی نماز کو یہ ذہن میں رکھ لیں. جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس نے
اللہ اکبر سے شروع کر کے سبحانک اللہ، فاتحہ شریف، کوئی اور صورت یہ پہلی رکعت میں بھی پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی فاتحہ شریف کوئی صورت یہ پڑھنی ہے، تیسری رکعت کے اندر بھی فاتحہ اور کوئی صورت اگر سنتے ہیں، اور اگر فرض ہیں تو پھر تیسری میں صرف سورہ فاتحہ شریف اس نے پڑھنی ہوتی ہے، یہ اکیلا بندہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا آئیے گا ان دلائل پر جن میں سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ فاتحہ کہاں پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی۔ یہ حالتیں تین آپ بھائیوں کے ذہن میں رہیں گی، یاد رکھیں گے تین حالتیں نہیں۔ اب آگے ذرا دیکھیے، سوال آپ اینڈ پر کیجیے گا کوئی مسئلہ ہو۔ سبحانک اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ تب پڑھتے ہیں جب آگے سورہ فاتحہ شریف شروع کرتے ہیں۔ فاتحہ جب پڑھنی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں پہلی رکعت کے اندر، جب دوسری میں آتے ہیں تو وہاں صرف بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، یہ آپ ایک بار سن لیں توجہ سے، پھر بعد میں کوئی سوال ہو تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے سورہ مزمل میں، سورہ مزمل کی سب سے آخری آیت 20 نمبر آیت ہے، 29واں پارہ، فقرعوا ما تیسر من القرآن، یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھو جو بھی تمہیں آسان لگے قرآن پاک میں سے، اس کو کہتے ہیں مطلقاً قرات، مطلقاً قرات، مطلقاً قرات، یہ میں آپ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، مطلقاً قرات، یہ نماز کا فرض ہے، نماز میں یہ فرض ہے پورے قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی تلاوت کرنی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ منفرد ہے نماز پڑھنے والا یا امام ہے وہ جو سری نماز پڑھا رہا ہے یا جہری نماز جیسی بھی، اس نے کہیں نہ کہیں سے تلاوت لازمی کرنی ہے قرآن پاک کی، اگر تلاوت نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مطلقاً، اس کے اندر ہی سورہ فاتحہ بھی آ جاتی ہے، آگے کی کوئی صورت بھی آ جاتی ہے۔ کوئی بندہ سورہ فاتحہ اگر نہیں شروع میں پڑھ رہا تھا اور اس نے سیدھی پڑھ دی قل هو اللہ احد، تو فرض جو قرات ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ شروع سے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتا ہے تو چونکہ فاتحہ بھی قرآن پاک میں سے ہے تو من القرآن، قرآن پاک میں سے ہونے کی وجہ سے جو مطلقاً قرات ہے اس کا فرض پورا ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے سمجھیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الجام۔ اب یہ میں آپ کو حدیث پاک کی طرف لے جا رہا ہوں، ایک آیت بعد میں لکھتا ہوں۔ یہ وہ روایت ہے جس کو یہ سارے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ جناب فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں، یہ وہ واجب روایت ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ مستند کتابوں کے اندر یہ والے اس سے ملتے جلتے الفاظ نیچے پر وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ دو پوائنٹ ہمارے سامنے آ گئے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تیسرا فرمان، یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خود چپ رہو، توجہ سے سنو اور خود چپ رہو۔ یہ الاعراف کی آیت نمبر 204۔ اب آگے آئیے ذرا، یہ ایک مسلم شریف کی میں آپ کے سامنے یہ روایت لکھنے لگا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا
اس کے آگے وہ حدیث پاک چلتی ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے تو پھر تم بھی رکوع کہتے ہوئے، تم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جایا کرو۔ یہ فاتحہ کی پوائنٹ تک یہ والا مسئلہ۔ اس کا مطلب یہ دیکھ لیں کہ امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قراءت کرے تو تم چپ ہو جاؤ، فانصتوا، تم تب چپ ہو جاؤ۔ کتنے فرمان آپ کے سامنے آ گئے جی؟ کل کتنے ہو گئے؟ 4۔ اب ایک اور ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ابھی میں لکھنے لگا ہوں نا، اس کے یہاں پر میرے پاس تقریباً ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف، موطا امام مالک، پھر موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، السنن الکبریٰ للبہقی، مصنف ابن ابی شیبہ، اور مسند ابی حنیفہ، المعجم الاوسط، شرح معانی الاثار، اور مسند احمد۔ یہ کوئی 12-13 حوالے میرے پاس یہاں ہیں، باقی 4-5 اور بھی ہیں۔ یہ جو ابھی میں لکھ رہا ہوں اس کو ذرا سنیے گا۔ یہ قرأت حدیث پاک پیچھے آگے سے لمبی ہے، میں اس میں صرف اتنا حصہ لکھتا ہوں جس میں سے یہ فاتحہ کا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھ لیں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ اس طرح کے ملتے جلتے کئی حدیث میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں جی۔ اب ذرا سنیے گا، اس سے یہ جو پہلے نا فقرعوا، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا مطلقاً قرأت اس سے ثابت ہوتی ہے، نماز میں جو قرأت نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک پھر آگے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم صرف اس آیت کو پیش نظر رکھو اور کہیں سے بھی تلاوت کر لو تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ نماز ہو جانی چاہیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے فاتحہ کا شروع میں ملانا یہ واجب ہو گیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب بنا کر دکھائی، پہلے فاتحہ کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے اس کے بعد آگے کہیں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے فاتحہ کو رکھنا ہے، پھر بعد میں کسی اور مقام سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ تو اس سے یہ جو ترتیب ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہ پہلی رکعت میں پڑھنے کے بعد پہلے فاتحہ پھر ساتھ کہیں سے بھی قرأت، یہ طریقہ اس دوسرے فرمان سے یہ مل گیا۔ یہاں سے صرف اور صرف قرأت کا انداز ثابت ہو رہا ہے کہ قرأت کس طرح سے ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ آگے یہ ہے، جو منفرد اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیسا حکم ہوگا، سری نماز میں کیا ہوگا، جہری نماز میں کیا ہوگا۔ اب ذرا آگے سنیے، یہ الاعراف کی آیت نمبر 204 فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب جہاں جس وقت کبھی بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر اس کو سنو، اس کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، دو حکم ہے یہاں پر، پہلا ہے سننے کا اور دوسرا انصتو، چپ رہنا ہے، انصتو خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ جب خاموشی اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر فاتحہ خود بندہ پڑھے گا۔ جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ چپ رہنا ہے، چپ، تو پھر خود فاتحہ نہیں پڑھے گا، کہیں اور سے تلاوت نہیں کرے گا۔ یہاں لفظ یہ فرمایا گیا کہ فَاسْتَمِعُوا، سنو اس کو۔ اب سننے کا تعلق کون سی نماز کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ہاں شاباش، سننے کا تعلق جہری نماز کے ساتھ، یعنی کہ نمازیں، بولیے گا، نمازیں جہر جس میں بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے، کون سی نماز؟ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور جمعۃ المبارک ہے، اور عیدین کی نمازیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہو کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، مزید توجہ رکھیے گا۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ جب امام اونچی آواز میں قرأت کر رہا ہے تو سننا بھی ہے اور چپ بھی رہنا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اب امام کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، تب جا کر اس دونوں پوائنٹوں پر عمل ہوگا۔ اب اس سے آگے آ جائیے، سیم اسی پوائنٹ پر جہری نمازوں کے لیے یہ والا فرمان علی شان جو مسلم شریف کا میں نے آپ کو بتایا واضح طور پر موجود ہے
کہ جب امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو یہاں بھی وہی لفظ ہے سیم فَأَنصِتُوا، پھر چپ ہو جاؤ۔ یہاں امام کی واضح امام کا لفظ بولا ہے، ارشاد فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ وہ آیت میں تو امام کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن وہاں اتنا تو ذکر ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے، تو جب کا مطلب ہے کہ نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی۔ اور آپ یہ آیت کھولیے گا، جتنے بھی مفسرین ہیں وہ تقریباً یہ لکھتے ہیں کہ یہ والی آیت ابتدائی طور پر ہوئی ہی نماز کے متعلق نازل ہے، کئیوں نے دوسرے قول بھی لکھے کہ مطلق بھی اس کا حکم لاگو رہے گا، لیکن اکثریت یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں آئی ہے۔ لیکن اگر اسی کی تائید میں ہم لے کر آئیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا فرمان، تو یہاں امام کا لفظ موجود ہے۔ جب امام موجود ہے تو امام بنایا ہی اس لیے گیا اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ۔ فَأَنصِتُوا، اب فَأَنصِتُوا کا لفظ یہ وہی ہے، وَأَنصِتُوا، قرآن پاک میں جو الاعراف 204 میں آیا وَأَنصِتُوا، وہی لفظ حدیث پاک میں فَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ، پڑھنا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اب یہ مسئلہ تو ہو گیا جہری نماز کے لیے، جب اکیلا تھا تو اکیلے بندے کے لیے وہ والا آیا کہ پہلے فاتحہ بھی پڑھنی ساتھ سورت بھی ملانی ہے، اکیلا جو پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ آیا کہ امام کے پیچھے ہے اور امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ کے سامنے دونوں میں نے حدیث سے ذکر کر دیں، ایک آیت اور ایک حدیث پاک۔ جب امام کے پیچھے ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سننا ہے اور خود چپ رہنا ہے۔ چپ رہنے کا مطلب ہوگا کہ پیچھے فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے، نہ ہی کوئی اور مقام پڑھا جائے، بس توجہ سے سنیں اور توجہ امام کی قرات کی طرف ہو اور خود بندہ خاموش ہو کے کھڑا رہے۔ یہ انداز، یہ والی جو دو آیات ہیں، 2 دلیلیں، یہ جہری نماز کے لیے آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی جی۔ اب تیسرا پوائنٹ، یہ جو میں نے نیچے لکھا اور اس کے 10، 12، 14 میں نے آپ کے سامنے حوالے ذکر کیے، اس کا مطلب ہے من کان لہ امام، جس کا امام موجود ہے، من کوئی بھی ہو پیچھے مقتدی، لیکن جس کا آگے امام موجود ہے، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جب وہ سنے گا تو، مقتدی سنے گا تو یہ حکم لاگو ہوگا، یا وہ قریب ہے یا دور ہے، کون سی نماز ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، مطلق ذکر ہے۔ من جب بھی امام آگے موجود ہے، مطلب کیا ہوگا کہ وہ سنتا ہے یا نہیں سن رہا، نماز جہری ہے یا سری ہے، جب آگے امام موجود ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ امام کے رکوع کو مقتدی کا رکوع قرار نہیں دیا، امام کے سجدوں کو مقتدی کا سجدہ قرار نہیں دیا، امام کے قعدے یا تحیات کو مقتدی کا قرار نہیں دیا، وہ سارے اس نے ساتھ ساتھ بجا لانے ہیں، کیونکہ یہ اوپر والی جو حدیث میں نے مختصر سنائی نا جی فاتحہ کے حصے تک، اس حدیث پاک کے اندر یہ جو مسلم شریف کی ہے، اس میں آگے اس چیز کا ذکر ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، جب وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ، یہ سارے آگے بیان موجود ہیں اس فرمان میں۔ لیکن یہاں اس فرمان کے اندر یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو امام کی قرات ہی تمہارے لیے قرات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تمہاری طرف سے ایک کام ہو رہا ہے تو پھر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 4-5 فرمان میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، دلائل اور کافی سارے ہیں، اگر وہ سارے یہاں ذکر کریں ہمارا ٹائم مزید بڑھ جائے گا۔ اب یہ مین پوائنٹ سمجھیے گا ذرا، اگر بندہ اکیلا ہو پہلی حالت نماز کی، تو اس نے شروع میں سبحانک اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ کی اور سورت بھی ملانی ہے، چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو اکیلا یا سنت اور نوافل پڑھ رہا ہو۔ اگر وہ نکل آتا ہے اس پوائنٹ سے اگلے پوائنٹ میں، امام کے پیچھے ہے اور امام پڑھ رہا ہے اونچی قرات، تو پھر اگلی آیت پر آ جائیں، امام کے پیچھے توجہ سے سننا ہے اور چپ کرنا ہے، اپنا نہیں پڑھنا اس میں، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا اگلے والی کوئی صورت ہو۔ یہ دونوں دلیلیں اس پر آ گئیں۔ اور تیسرا پوائنٹ، اگر امام سری نماز میں ہے، اب سری نماز میں ظہر اثر کا بھی ذکر آئے گا، مغرب کی تیسری رکعت کا بھی ذکر آئے گا، عشاء کی آخری دونوں، اور بس عشاء کی آخری دونوں، اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ تو جس میں امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، امام پڑھتا ہے آگے، یہ ذہن میں رکھیں، امام پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اونچی نہیں پڑھ رہا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام پڑھ رہا ہے وہ تمہاری طرف سے بھی ہو رہا ہے. یہ جس کے میں نے آپ کو کافی سارے حوالے دیے، آپ مجھ سے یہ تصویری بعد میں لے سکتے ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس پر عمل ہو رہا ہے، یہ والے جو دو پہلے پوائنٹ ہیں ان دونوں پر عمل ہوگا. منفرد بندہ بھی اس پر عمل کرے گا، اور جو امام امامت کروا رہا ہوگا وہ بھی اس پر عمل کرے گا، وہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ کوئی صورت بھی ملائے گا. تو یہ والے دونوں پوائنٹ عمل میں آ رہے ہیں، یا امامت کی شکل میں امام، یا پھر اکیلے بندے کی شکل میں. ان پر عمل ہو رہا ہے، ان کو چھوڑا نہیں گیا. اگلے پوائنٹ پر آئے، یہ ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک مسلم شریف کی روایت. جب امام کے پیچھے ہوں گے، امام کے پیچھے، امام تو اوپر والے پر عمل کر ہی رہا ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، امام وہ پڑھ رہا ہے، اور کہیں سے بھی قرآن پاک امام وہ بھی کر رہا ہے. لیکن مقتدی کے لیے جب یہ آئے گا حکم کہ جب قرآن پاک مقتدی سن رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ توجہ سے سنو اور چپ رہے. مقتدی اس پر عمل کرے گا. امام آگے موجود ہی اس لیے ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، جب وہ قرات کرتا ہے تو چپ کر کے سنو. مقتدی اس پر بھی عمل کر رہا ہوگا جب وہ چپ کر کے کھڑا ہوگا. اگر پیچھے فاتحہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو نہ ہی قرآن پاک کی آیت پر عمل ہوگا اور نہ ہی پیارے آقا پاک کے اس فرمان پر عمل ہوگا. تو مقتدی یہ والا فرمان اللہ پاک کا بھی اور حضور پاک کا بھی یہ چھوڑنے والا بن جائے گا. مقتدی عمل ہی نہیں کر رہا، جبکہ اللہ پاک یہ چاہ رہا ہے کہ عمل کرے مقتدی بھی. سمجھا رہی میری بات کی؟ پھر آگے تیسرا مقام یہ آ جائے گا، مقتدی جب ایسی نماز میں ہے جب جہری نماز ہے. پھر تیسرا پوائنٹ یہ آئے گا کہ جب امام کی قرات آگے موجود ہے تو پھر مقتدی کے لیے بھی وہ قرات کافی ہے. اب اگر مقتدی اپنی فاتحہ پڑھنا شروع ہو جائے، مقتدی اگر اپنی ہی فاتحہ پڑھے پیچھے اور کہے کہ جی نہیں جی میں نے امام کی قرات کو نہیں ماننا، تو پھر یہ والا جو فرمان ہے جس کے میں نے آپ کو 12-13 حوالے دیے، اس پر عمل ہوگا؟ یہ چھوٹ جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں نہ کرتے، امام کے پیچھے چپ نہیں رہتے، فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ مسلسل اس حدیث پاک پر عمل کوئی نہیں کر رہے. اور یہ حدیث پاک ہمارے نزدیک بالکل درجہ صحت پر ہے، صحیح حدیث ہے. کوئی کہے نا کہ یہ ضعیف ہے یا یہ کمزور ہے یا وہ ہے، تو نہ ماننے والوں نے تو ختم نبوت کے اندر بھی دلیلیں نکال لیں. اب ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ، واضح مسئلہ، ہزاروں دلائل اس پر موجود، اس کے اندر بھی انہوں نے راستے نکال لیے. تو نہ ماننے والے بندے کا علاج کوئی نہیں ہوتا. جو ماننے والا ہو یہ باتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، جو سمجھنے کا چاہت رکھتا ہو، کہ سمجھنے کی چاہت رکھتا ہو، یہ اس کے لیے باتیں ہوتی ہیں. تو یہ والا فرمان عالی شان حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے بندہ جو فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ پیارے بھائی، جب امام سری نماز میں ہے تب اس پر حدیث پر عمل کریں آپ، امام ان پر عمل کر رہا ہے. جب امام جہری نماز میں ہے تب اس پر عمل کریں، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ فاتحہ والی پر بھی عمل کر لیں گے، اگلے والی پر عمل کر لیں گے. یہ پانچوں مقامات جدا جدا، منفرد، مقتدی، سری نماز، جہری نماز، تینوں حالتوں پر جدا جدا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائے ہیں. اگر یہ ترتیب نہ نکالی جائے بیچ میں سے تو پھر کسی پر عمل ہوگا کسی پر نہیں ہوگا. وہ ہے کہ کچھ پر عمل کیا کچھ پر نہ کیا تو نقصان ہو جائے گا. اور اگر اس طریقے سے ہم لے کر چلتے ہیں تو الحمدللہ ساروں پر عمل ہوگا. میں یہ بات ریکارڈ اس لیے کروا رہا ہوں کہ جو ہمارے بھائی سن رہے ہیں بغیر ضد میں آئے، ضد نہ کریں. یہ نہ کہیں جی میرے بندے نے وہ کہا، میرے بندے نے وہ. آپ یہ سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی قرآن پاک میں آیات میں کیا لکھا ہوا ہے. جب ان چاروں کو، پانچوں کو اپنے اپنے مقام پر سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل کسی بھی لحاظ سے فرمان عالی شان وہ چھوٹے گا نہیں. اس کو کہتے ہیں تطبیق، توفیق، موافقت. ایسی صورت نکالنا کہ جہاں دو چار فرمان ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ٹکراؤ میں آ رہے ہوں، ان میں سے ایسی صورت نکل آئے کہ سارے ہی قابل عمل بن جائیں، کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نمازیں درست طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر سورہ فاتحہ سے اور دیگر جو صورت ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ پاک کے فضل سے وہ نماز قابل نماز ہوگی. ابھی میں وہ روایات نہیں سنا رہا جس میں واضح فرامین ہے کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا، یا وہ فرامین جو کئی صحابہ کرام سے آئے ہیں کہ جو قرات کرتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ ایسا ہو جائے. وہ سارے فرامین میں چھوڑ رہا ہوں وقت کے پیش نظر. یہ مین پوائنٹ جن میں بڑا اختلاف چلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو سمجھیں، فیصلہ کریں. اللہ پاک انشاءاللہ ہماری نمازوں کی درستگی کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.